مجھ سے پہلے بڑی خوبصورت گفتگو یہاں ہو چکی. میری طبیعت انتہائی ناساز تھی، لیکن میں شکر گزار ہوں پھول نگر کے اپنے تمام دوستوں کا، بھائیوں کا، تاجر تنظیموں کا اور بالخصوص مکی مدنی فاؤنڈیشن کا کہ یہ اعزاز اور سعادت انہوں نے مجھے عطا کی کہ میں اتنی خوبصورت تقریب میں شامل ہوں اور چند الفاظ ادا کر سکوں. بیرسٹر صاحب نے بڑا دقیق نکتہ چھیڑا اور وہ ہم سب کے دل کے بہت قریب ہے. جب ریاست کی بات ہوتی ہے تو ہم سب یہ توقع کرتے ہیں کہ ریاست کا کردار ہماری زندگیوں میں ماں جیسا ہونا چاہیے، اور ماں جیسا کردار دنیا بھر میں ہم دیکھتے ہیں کہ ریاست نبھاتی بھی ہے اور ادا بھی کرتی ہے. تو میں بھی چونکہ تقریباً 3-4 روز پہلے ہی ترکیہ سے واپس آیا، وہاں زلزلے کی جو صورتحال ہے آپ سب احباب کے علم میں ہے کہ ترکی میں اور شام میں ایک بہت بڑا زلزلہ اور ہزاروں لوگ اس کے نتیجے میں متاثر ہوئے. تو میں نے وہاں جو صورتحال دیکھی اور جب اس کا تقابل میں پاکستان کی ریاست سے کرتا ہوں تو دل بڑا اداس بھی ہوتا ہے اور افسردہ بھی ہوتا ہے. آپ صرف یہ ذرا کچھ چند مثال کے طور پہ میں کچھ عرض کر دیتا ہوں کہ وہاں کی حکومت نے یہ اعلان کیا، اور یہ کوئی میں کہانی یا کوئی افسانوی بات نہیں بتا رہا ہوں، یہ وہ خبر ہے جو میں خود وہاں سے وصول کر کے یہاں پاکستان آیا ہوں، کہ حکومت نے اعلان کیا کہ زلزلے کے نتیجے میں جتنے بھی لوگ متاثر ہوئے ہیں وہ ترک کسی بھی شہر میں کوئی بھی گھر کرائے پر لینا چاہیں، اس کی کتنی بھی مالیت ہو، وہ کرایہ حکومت وقت ادا کرے گی، چاہے استنبول میں ہو، چاہے وہ انقرہ میں ہو، چاہے باقی کسی بھی شہر میں ہو. پھر جن شہروں میں زلزلہ آیا ہے ان شہروں میں کسی ایک گروسری کی دکان پر یا کسی ایک سٹور پر یا کریانے کی دکان پر پیسے وصول نہیں کیے جا رہے. آپ جائیے، آپ کو جتنی ضرورت ہے کھانے پینے کی چیزوں کی، آپ وہ کھانے پینے کی چیزیں لیں اور اپنے گھر میں آ کر پکائیں. لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ لوگوں نے وہاں لائنیں لگا لی ہیں اور اپنی ضرورت سے زیادہ آٹے کے بورے لے کر آ رہے ہیں یا تیل کے ڈبے جو ہیں وہ لے کر آ رہے ہیں. نہیں، جس کو جتنی ضرورت ہے اتنی ہی وہ شے وہاں سے لے گا اور اپنے گھر میں آ جائے گا. ہم بھی کچھ امداد تقسیم کرنے کے لیے وہاں گئے، اور میں اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کے آپ کو یہ بتا رہا ہوں، ہم سب کے سیکھنے کی چیز ہے کہ وہاں پہ ہم سے پوچھتے تھے لوگ کہ آپ کے پاس کیا چیز ہے، اور ہم کہتے تھے کہ جی ہمارے پاس خیمے ہیں یا کمبل ہیں یا کھانے پینے کی چیزیں ہیں. تو لوگ یہ کہتے تھے کہ نہیں، کمبل تو ہمارے پاس موجود ہیں، ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے، اگر یہ آپ کے پاس ہے تو. ایسا نہیں ہے کہ ہماری طرح ایک بھی کمبل آ گیا تو دوسرا بھی آ گیا تو 6 بھی لے کے رکھ لیے اور 10. نہیں، لوگ بھی اتنے خوددار ہیں کہ جس چیز کی ضرورت ہے وہی چیز وہ آپ سے طلب کریں گے. ان علاقوں میں کوئی ایسا کھانے پینے کا، جس طرح یہاں میکڈونلڈز ہیں یا KFCs ہیں، وہاں پہ بھی کچھ لوکل فوڈ چینز ہیں، ان تمام نے اپنے ہاں خوراک کو مفت کر رکھا ہے. صرف وہاں کے متاثرین کے لیے نہیں، وہاں جو ریسکیو کے لیے لوگ جا رہے ہیں، وہاں جو ریلیف کے لیے لوگ جا رہے ہیں. اور پھر جتنے بھی زلزلے سے متاثرہ علاقے ہیں وہاں سے واپس جتنے جہاز آ رہے ہیں ان جہازوں کا کوئی کرایہ نہیں وصول کیا جا رہا کسی سے بھی. میں نے خود بھی وہاں سفر کیا، یعنی اگر آپ چاہیں بھی تو آپ چاہ کے بھی ادا نہیں کر سکتے پیسے. جیسے سمجھے بسیں لگی ہوئی ہیں اور آپ مفت میں ان پہ سفر کر رہے ہیں، ایک کے بعد ایک بس نکلتی جا رہی ہے، اسی طرح ایک کے بعد ایک جہاز وہاں سے روانہ ہوتا جا رہا ہے اور لوگ اس پہ سفر کر کے محفوظ علاقوں کی جانب آتے چلے جا رہے ہیں. لیکن ایک لمحے کے لیے ذرا سوچیں، بدقسمتی سے ایسا کوئی سانحہ پاکستان میں ہو تو انہی جہازوں کے کرایوں میں 3 گنا 4 گنا 10 گنا تک بدقسمتی سے اضافہ ہو جائے. تو یہ وہ قومیں ہیں کہ جن سے خودداری، جن سے غیرت، جن سے ریاست کا جو کردار لوگوں کی زندگی میں ہونا چاہیے وہ ہم سب کو سیکھنے کی ضرورت ہے. اور اس کی ایک جھلک آج میں نے یہاں اس ہال کے اندر اس ایک چھت کے نیچے ماشاءاللہ دیکھیے. میں سمجھتا ہوں آپ سب لوگ بہت مبارکباد کے مستحق ہیں. وہ تمام احباب جنہوں نے دامیں، درمیں، سخنیں، قدمیں کسی بھی طرح سے اس تقریب میں اپنا کردار ادا کیا ہے. انجمن تاجران کے ہمارے دوست، ہمارے صحافی بھائی، خاص طور پہ وہ نوجوان جو مکی مدنی فاؤنڈیشن سے منسلک ہیں. اور مجھے سب سے زیادہ خوشی مکی مدنی فاؤنڈیشن کے سرپرست اعلیٰ کی شخصیت کو دیکھ کر، ان کی گفتگو کو سن کر ہوئی. ماشاءاللہ اگر ایسی شخصیت کا سایہ نوجوانوں کے سر پر سلامت رہے تو مجھے یقین ہے کہ یہی نوجوان انشاءاللہ ملک اور قوم کی تقدیر کو بدلیں گے. آپ سب کو بہت بہت مبارک، اور بالخصوص مبارکباد میرے ان تمام بھائیوں کو، میری ان بہنوں کو جو آج انشاءاللہ ان کے ساتھ ایک خوبصورت سنت کے بندھن میں بندھیں گی. اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں کے آنے والے سفر کو آسان کرے، زندگی کے ہر قدم پہ ان کے لیے کامیابیاں اور خوشیاں ہوں. آخر میں میری ایک خواہش ضرور ہوگی کہ جتنے بھی لوگ گفتگو سن رہے ہیں بڑی توجہ سے
بڑے انہماک سے، اور ساری گفتگو آپ نے بڑے پیار سے، بڑی محبت سے، بڑی عقیدت سے سنی، لیکن میری سب سے درخواست ہوگی جاتے جاتے کہ یہ مکی مدنی فاؤنڈیشن کے جتنے بھی کارکنان ہیں، جتنے بھی عہدیداران ہیں، ان سب کے لیے ذرا دل کھول کے، دل کی گہرائیوں سے تب تک آپ نے تالیاں بجانی ہے جب تک میں واپس اپنی نشست پہ نہ چلا جاؤں. بہت بھرپور تالیاں اور بہت ساری دعائیں مکی مدنی فاؤنڈیشن کے ان نوجوانوں کے لیے. اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، اور میری اپنی ذات کی حیثیت میں، اپنی بساط اور اوقات کے مطابق انشاءاللہ میں آپ کو آپ کے ساتھ تمام زندگی کھڑا ہوا ملوں گا انشاءاللہ. تالیاں جاری رہیں ان دوستوں کے لیے. بہت مہربانی.